اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ سورۃ الرعد آیت 39۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 3 قسم کے مقدرات ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی فرشتے کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوسرے مقدرات وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے لیے بیان فرمایا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی قسم کے مقدرات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علم اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے، مشروط بمشیت، اگر اللہ نے چاہا کر کے، لو شاء اللہ، ان شاء اللہ۔ اس میں ما یشاء مشیت کی قید ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ہے یمحو اللہ ما یشاء، یہاں بھی مشیت کی قید۔ جو علم انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اٹل فیصلے کے طور پر، اس میں ما یشاء نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا ہے اور یہ ہوگا، اٹل فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ اسی قسم کی مقدرات وہ ہے جو انبیاء کو اور رسول کو بتایا، لیکن اس میں مشیت الہی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اس میں تبدیلی آتی۔ اور اس آیت کا تعلق اسی مشیت سے ہے، اسی مقدرات سے ہے، اسی تقدیر سے ہے۔ آیت میں ارشاد فرمایا یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے۔ محو مٹانا، ایک موجود چیز کو مٹانا محو ہوتا ہے، اور اگر کوئی موجود چیز نہیں ہے، وہاں کوئی چیز رکھنا ہے تو اس کو مٹانا نہیں کہتے، اس کو ایجاد و انشاء کہتے ہیں۔ موجود ہے، ایک فیصلہ موجود ہے، اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے مربوط رکھا ہے اپنی مشیت کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا کرتا ہوں ہمیشہ، اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے، اللہ کی مشیت حکیمانہ ہوتی ہے، عادلانہ ہوتی ہے۔ عادلانہ اور حکیمانہ مشیت کے تحت حالات کے ساتھ ساتھ اللہ کی مشیت جو ہے وہ بدلتی ہے۔ بدلنے کا معنی یہ نہیں، پہلے آپ کو وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، بعد میں علم ہو گیا تو حالات بدل گئے۔ حالات بدلنے سے علم آ گیا تازہ، پہلے علم نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی آگے اس کی تشریح آتی ہے۔ محو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینا کہے یا ناسخ کہہ دیں، نسخ منسوخ کینسل، یہ بھی مٹا دینا ہی ہوتا ہے۔ یہ محو اور نسخ دونوں قریب المعنی ہے۔ نسخت الشمس الظل، دھوپ نے سائے کو منسوخ کر دیا، سائے کو مٹا دیا، محو کیا۔ محو اور نسخ قریب المعنی ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها،
ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے یا اس کو انسا نہیں کرتے، صفائی فراموشی کے سپرد نہیں کرتے، الا ان کی اس جیسی کوئی اور آیت لے کر آتے ہیں ہم، یا اس سے بہتر یا اس جیسی۔ جی نسخ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی اس کی جگہ ہم، وہ بھی محو ہے، محو پہلے جو حکم ہے اس کو تشریعیات میں پہلے جو حکم ہے اس کو محو کرتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، اور پھر اس کی جگہ ایک اور آیت لے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ، نأتی بخیر منها او مثلها۔ لہٰذا محو اور نسخ قریب المعنی ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا بدا اور نسخ جو ہے، محو کہہ دیجیے، محو اور نسخ، نسخ ہوتا ہے شرعیات میں اور محو ہوتا ہے تکوینیات میں۔ وَيُثْبِتْ، اور بعض چیزوں کو جیسے پہلے فیصلہ ہوا ہے اسی فیصلے کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں محو ہوا ہے وہاں بھی پہلے فیصلہ موجود تھا، مشروط فیصلہ۔ جہاں یثبت اثبات ہوا ہے، قائم رکھا گیا ہے، وہاں بھی پہلے فیصلہ موجود تھا۔ دونوں صورتوں میں جہاں محو ہے جہاں اثبات ہے، دونوں جگہ پہلے فیصلہ موجود تھا۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اس فیصلے کو مٹا دیا گیا اور فیصلے لے آیا، ادھر سابق فیصلے کو برقرار رکھا گیا، دیگر فیصلہ نہیں آیا۔ ایک آدمی پہلے جیسے تھا وہ بھی اب بھی اسی طرح ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آیا، اس کے لیے یثبت ہے۔ تیسرے آدمی میں بڑا فرق آیا، توبہ تائب کیا ہوا، بڑی تبدیلی آ گئی، اس کے لیے یمحو ہے۔ جس میں تبدیلی نہیں آ گئی یثبت ہے، جس میں تبدیلی آ گئی یمحو ہے۔ اللہ کو علم ازل میں پتہ تھا کہ اس میں تبدیلی آئے گی، اس میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ اپنے علم کی بنیاد پر محو اثبات نہیں کرتا، عمل اور کردار کی بنیاد پر محو اثبات کرتا ہے۔ اللہ کے علم سے کسی چیز کا کوئی مستحق نہیں ہوتا علم خدا کی وجہ سے، عمل سے اور کردار سے، عمل اور کردار کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ تھا اس نے کرنا ہے یہ کام اور اس کی قسمت بدل جانا ہے، تو جب اللہ کو پتہ تھا پہلے اس کے کرنے سے پہلے کیوں نہیں بدل دیا؟ پہلے بدل دیں گے بغیر استحقاق کے، وہ مستحق نہیں تھا اس وقت، جب تک وہ عملاً اس کام کو انجام نہیں دیا اس وقت تک یہ مستحق نہیں ہے۔ غیر مستحق کے لیے کسی چیز کا دینا عدل انصاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب یہ کام کرتا ہے اللہ کو علم تھا یہ کرنے والا ہے، جب کام اس سے صادر ہوتا ہے پھر اس کی قسمت بدل جاتی ہے، نہ علم خدا کی بنیاد پر۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس اصل کتاب موجود ہے۔ سوال یہی آتا ہے سادہ ذہنوں میں، جیسا بدا کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں لوگ، یہی سوال جو ہے پہلے عرض کیا، بدا کے بارے میں کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، صرف عنوان ہے، نزاع لفظی ہے۔ سوال یہ اٹھ سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ محو کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو یہ تو پھر ہماری طرح ہو گیا، ہم جو ہے علل و اسباب کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ پہلے ہم کو نہیں پتہ تھا کیا کچھ ہونے والا ہے، جب علل و اسباب بدل گئے، فضا بدل گئی، ماحول سازگار ہو گیا تو ہمارا فیصلہ بھی بدل گیا، پہلے ہم کو نہیں پتہ تھا۔ تو پھر اللہ کا بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے یمحو ہے ویثبت، محو اثبات، تبدیلی۔ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جو آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس کا جواب ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس کے پاس اصل کتاب موجود ہے جس میں سب کچھ تھا، یہ اس نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس میں تبدیلی آنا ہے نہیں آنا ہے، اس کی قسمت بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے،
صاف اللہ کے پاس ام الکتاب میں موجود ہے، اصل کتاب میں، جس میں محو اس بات نہیں ہے، جس میں جو چیزیں درج ہے اسی طرح واقع ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنا ام الکتاب میں۔ ام الکتاب میں یہ درج ہے کہ زید نے اپنی 40 سال عمر تک جو ہے وہ بدمعاشی کرنا ہے، اور 40 سال کے بعد توبہ طائب ہو کر کے مقدس بننا ہے، یہ ام الکتاب موجود ہے، ٹھیک۔ اور محو اس بات میں کیا ہوا، جب یہ توبہ طائب ہوگا پھر اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، بدل جائے گا، یہ محو اس بات میں عملاً۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، معاذ اللہ، ہماری طرح جسے ہمارے فیصلے بدلتے ہیں۔ اللہ کے پاس ام الکتاب موجود ہے، تمام کائنات میں رونما ہونے والے تمام، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا نہیں گرتا، وہ گرنے سے پہلے، کسی علم معلوم سے پہلے اللہ کے پاس علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعنده ام الکتاب، اس سے تصور کا جو لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے جواب ہے، اور اس کی وضاحت ہے۔ وعنده ام الکتاب، اصل کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی محو اس بات نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں ساری تبدیلیوں کا نقشہ موجود ہے، ہونے والی تبدیلیوں کا نقشہ اس ام الکتاب میں موجود ہے، اور اسی ام الکتاب میں موجود نقشے کے عین مطابق حالات رونما ہوں گے دنیا میں، کائنات میں جو کچھ حالات رونما ہونے والے ہیں، جو تبدیلی آنا ہے، جس کی قسمت بدلنا ہے، جس کی تقدیر بدلنا ہے، نہیں بدلنا ہے، وہ تمام فیصلے وہ تمام صورتحال ام الکتاب میں موجود ہے۔ اس ام الکتاب میں موجود ان کے مندرجات کے مطابق یہاں تبدیلی آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ام الکتاب میں لکھا تھا زید جو ہے وہ 40 سال تک بدمعاشی کرے گا، اور وہاں ام الکتاب میں یہ لکھا تھا اور ادھر وہ 20 سال میں اس نے بدمعاشی ختم کر، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے علم خدا، جہالت بدل جانا معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ وعنده ام الکتاب، اصل کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، اس میں تمام حالات جو ہے درج ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ رسول اسلام کی دعوت میں بشارت و نذارت دونوں ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے بشارت، اور تکذیبی عناصر کے لیے انذار۔ اس انذار میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے عذاب الہی آئے گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، یہ نابود ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ وہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ کب آئے گا، تباہی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگی تباہی؟ کوئی تباہی شباہی نہیں ہے، ہمارے حالات بالکل پہلے کی طرح ہیں، نارمل ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ 4 آدمی آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں مکے میں، وہ بھی مسکین اور فقیر نادار لوگ جمع ہو گئے ہیں، ورنہ کوئی تبدیلی کی آثار نہیں ہے، علامات نہیں، دور تک کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے۔ اس آیت میں
رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے ایک نوید ہے، اور کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے ایک عذاب کی خبر ہے، نابودی اور تباہی کی خبر ہے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو مشن ہے، یہ تحریک ہے، اسلام کی جو تحریک وجود میں آئی ہے، یہ ان کی زندگی تک محدود ہے، ان کی زندگی کے بعد بات ختم ہو جائے گی، کوئی بات جو ہے وہ آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ایک پیش گوئی موجود ہے۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان کے خلاف جو ہم وعدے کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ تو آپ کو اپنی زندگی میں دکھا دیں گے۔ آپ کے حیات مبارکہ میں ہی کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تباہی کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد یہ سب لوگ تقریباً ختم ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں جو ہوئی فتح مکہ کے بعد، ان جنگوں میں بھی بچے کچے جو مشرکین ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو کچھ وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو اپنی زندگی میں دکھائیں گے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے، وفات، نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ اٹھانے کے بعد بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، جزیرہ عرب سے جو ہے وہ شرک اور کفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں یہ ہمارا کام ہے، جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ دکھا دے آپ کی زندگی میں، یا اس کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کی زندگی، آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، وہ ہمارا کام۔ آپ کیا کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ اپنا کام کرتے جائیں، جی ہمارے کام ہم پر چھوڑیں، آپ اپنا کام خود کریں۔ یہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، ان کے خلاف جو وعید ہے، وعد و وعید ہے، اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے، ہم آپ کی زندگی میں کریں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی حیات کے بعد کریں، یہ ہم پر چھوڑے، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آرام سے، سکون سے، نہ دیکھو نتیجہ، سکون سے تبلیغ کرتے جائیں آپ۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ان کا حساب چکانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ پر توکل کرنے اور بھروسہ کرنے کے لیے ایک جامع درس ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے اوپر تبلیغ کرنا ہوتا ہے، اور حساب کتاب لینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس حکم کو پس پش ڈالنے والا کوئی نہیں، اور وہ بلا درنگ حساب کر لینے والا ہے۔ اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو تنگ کر رہے ہیں ان کے لیے اطراف سے، اطراف و جوانب سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے فتوحات مراد لیتے ہیں کہ یہ علاقے فتح ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ تفسیر درست نہیں، اس لیے کہ مکی زندگی میں کوئی فتوحات نہیں، مکی زندگی میں ان کے اوپر، کافر اور مشرکین کے اوپر کوئی زمین تنگ نہیں تھی۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین تنگ کرنے سے مراد اہل ارض کا تنگ ہونا ہے، اہل ارض، زمین والوں کے اوپر جو ہے
وہ حالات جو ہے وہ ان کے لیے روز بروز تنگ سے تنگ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کوئی مسلمان ہو گیا، دوسرے دن کوئی مسلمان، تیسرے دن کوئی بڑا آدمی مسلمان ہو گیا، اور پھر چوتھے دن ان کا فلاں مر گیا، یہ مر گیا، اور کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ جو مشرکین کے لوگ مر جاتے ہیں، تباہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے روز بروز اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو، نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یہ مکی زندگی میں شروع ہو گیا تھا ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہونا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تعاقب کرنے والا اور اس کا کوئی پیچھا کرنے والا اور اس میں اس کو پس پشت ڈالنے والا، معاقب، پس پشت ڈالنے والا اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے فیصلے کے اوپر غائب ہے۔ وہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بھی بڑی سرعت سے کام لینے والی ذات ہے۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ فتوحات نہیں ہو سکتی، بلکہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اہل ارض کے اوپر جو ہے عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، اور کافروں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے، عقبت دار۔ یہ لفظ مکر جو ہے وہ حیلہ بہانہ کرنے کے لیے ہے۔ حیلہ بہانہ جو ہے وہ یہاں ہمارے اردو محاورے میں، فارسی محاورے میں مکر و فریب ہم مانا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو غلط فہمی میں ڈال کر کے اپنا کام لینے کو ہم مکر کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں۔ لیکن مکر کا معنی جو ہے حیلہ کرنا، بہن کسی کام کو انجام دینے کے لیے تدبیر سوچنا، بری تدبیر اور اچھی تدبیر دونوں کو مکر کہتے ہیں۔ ہمارے اردو محاورے میں صرف بری تدبیر کے لیے لفظ مکر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مکر جو ہے وہ تدبیر کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تدبیر یا بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے۔ لوگ کرتے ہیں، مشرکین جب تدبیر کرتے ہیں تو ان کی تدبیریں بری ہوتی ہیں۔ یہی تدبیر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، مکر کے معنی کیا کیا ہم نے؟ تدبیر۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات، کل کائنات کا مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی کی تدبیر، کسی کی تدبیری بس نہیں چل سکتا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بلا استثناء، تمام تدبیر، خواہ تدبیر کے جتنے بھی شعبے ہیں، سب کے سب فَلِلَّہ، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں، غیر اللہ جو تدبیر کرتے ہیں، ان کی تدبیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس کا عمل جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس لیے ایک باخبر کی تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے، وہ ہر نفس کے اندرونی حالت سے، داخلی حالت سے بھی باخبر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ اپنے علم اور ہر نفس کے داخلی حالات کے اوپر آگہی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ تمام تدبیروں پر حاوی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار کو عن قریب پتہ چلے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے، یعنی آخرت اور ابدی زندگی اور حیات جاودانی کس کے لیے ہے،
کافروں کو قیامت قائم ہونے پر پتہ چلے گا۔ لہٰذا یہ لفظ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی مدبر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں لفظ مدبر کا لفظ بھی آتا ہے، خدا تدبیر کرنے والا ہے، یدبر کا لفظ بھی آتا ہے، اور آپ کو ہم نے وضاحت کی ہے کئی بار کہ عرش الہی مقام تدبیر کا نام ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گئے کائنات کو بنانے کے بعد، یعنی کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مقام تدبیر پر متمکن ہو گئے۔ اس آیت میں بھی ارشاد فرمائے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، البتہ اللہ کے کارندے ہوتے ہیں، اس کی ہم کبھی اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔